بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سنو حقیقت۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی نہیں بلکہ تاریخ بعض اوقات چیخ کر آپ کو خبردار کرتی ہے۔ پوری دنیا کی نظریں غزہ کے رفح بارڈر پر لگی ہوئی ہیں۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ بارڈر کھول رہا ہے۔ بظاہر یہ خبر سن کر خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن غزہ کے اندر اور پوری مسلم دنیا میں اس خبر نے صف ماتم بچھا دیا ہے، کیونکہ اس بارڈر پر ایک ایسا بورڈ لگا دیا گیا ہے جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہ بورڈ ہے ایگزٹ اونلی، یعنی راستہ صرف باہر جانے کا ہے۔ جو فلسطینی آج غزہ سے نکلے گا وہ اپنی زمین، اپنے گھر اور اپنے اجداد کی قبروں کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ یہ 1948 کا نکبہ نہیں، یہ 2025 کا خاتمہ ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس بار اسکرپٹ میں ایک تبدیلی ہے۔ 8 بڑے مسلم ممالک نے اسرائیل اور امریکہ کے اس پلان کے سامنے دیوار بننے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ کون سا خفیہ معاہدہ ہے جو ٹوٹ گیا؟ تو یہ دروازہ کھلا نہیں ہے بلکہ بند کرنے کی تیاری ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہمیں اس ایگزٹ اونلی کی اصطلاح کو سمجھنا ہوگا۔ عام طور پر جنگوں میں سیف پیج دیا جاتا ہے تاکہ شہری واپس آ سکے، لیکن اسرائیلی کابینہ نے جو دستاویز 3 دسمبر کو لیک کی، اس کے مطابق غزہ کو اب پاپولیشن زون نہیں بلکہ پاپولیشن فری زون بنانے کا منصوبہ ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ غزہ کا انفراسٹرکچر اب انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے ہم انسانی ہمدردی کے تحت انہیں مصر کے صحرائے سینا میں خیمہ بستیوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ امریکی تھنک ٹینکس کی رپورٹس بتا رہی ہیں کہ غزہ کے نیچے موجود قدرتی گیس کے ذخائر اور بین گورین کینال پروجیکٹ کے راستے میں یہ 20 لاکھ لوگ رکاوٹ ہیں۔ ایگزٹ اونلی کا مطلب سادہ الفاظ میں یہ ہے: زمین خالی کرو اور بھول جاؤ۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو غزہ نام کا شہر صرف تاریخ کی کتابوں میں رہ جائے گا، نقشے پر نہیں رہے گا۔ یہ وہی طریقہ واردات ہے جو یورپ سے آنے والوں نے 75 سال پہلے اپنایا تھا۔ عجیب تماشا لگا ہے، دنیا کے انصاف کا ترازو بھی اب ڈیجیٹل ہو گیا ہے۔ جس میں سیل کمزور ہوں تو وزن غلط بتاتا ہے۔ بڑے ملکوں کے سیٹ کہتے ہیں، دیکھو ہم نے تمہارے لیے پنجرا کھول دیا ہے، اب اڑ جاؤ۔ ارے بھائی، جس پرندے کے پر تم نے پچھلے 2 سالوں میں نوچ لیے ہوں وہ اڑے گا کیسے؟ وہ کہتے ہیں، ہم تمہیں سینا کے صحرا میں نئے خیمے دیں گے، بہترین راشن دیں گے۔ واہ، کیا سودا ہے کہ میری زمین لے لو اور مجھے پلاسٹک کا خیمہ دے دو، میرے گھر کی چابی لے لو اور مجھے راشن کا ٹوکن دے دو۔ کسی نے پوچھا کہ یہ ظلم نہیں ہے؟ تو جواب ملا، نہیں، یہ تو سیٹلمنٹ ہے۔ بھائی واہ، قاتل مقتول کی لاش کو کفن دے کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا احسان کہ میں نے اسے ننگا دفن نہیں ہونے دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ ہمیں نکالنا نہیں چاہتے، وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ ہماری زمینوں پر ہوٹل بنائیں تو وہاں ہماری چیخوں کی آواز نہ آئے، اسے وہ امن کہتے ہیں۔ خیر، جذبات اپنی جگہ، لیکن زمینی حقائق پر واپس آتے ہیں۔ 2024 میں ہم نے دیکھا کہ مسلم دنیا خاموش تھی، لیکن دسمبر 2025 میں منظر نامہ بدل چکا ہے۔ 6 دسمبر کو جو مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا، اس نے تل ابیب اور واشنگٹن میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ اس رد عمل کے 3 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، مصر کا وجودی خطرہ۔ مصر نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر 20 لاکھ فلسطینی سینا میں دھکیل دیے گئے تو وہ مہاجر نہیں ہوں گے بلکہ مزاحمت کار بن جائیں گے۔ اس سے مصر اسرائیل جنگ چھڑ سکتی ہے۔ صدر السیسی نے اسے مصر کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سعودی عرب کا گرینڈ بارگین۔ سعودی عرب جو امریکہ کے ساتھ ایک بڑے دفاعی معاہدے کے قریب تھا، اس نے 7 دسمبر کو اس معاہدے کو فلسطینی ریاست کے قیام سے مشروط کر دیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا بیان ہے، کوئی فلسطین نہیں تو کوئی ڈیل نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر پاکستان اور ترکیہ کا فیکٹر۔ ترکیہ اور پاکستان نے مشترکہ طور پر اقوام متحدہ میں کہا کہ ایگزٹ اونلی دراصل جنگی جرم ہے، اور اگر اسے زبردستی نافذ کیا گیا تو مسلم دنیا تیل اور تجارت کا بائیکاٹ جیسے آپشن استعمال کر سکتی ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ مسلم بلاک نے صرف مذمت نہیں کی بلکہ نتائج کی دھمکی دی ہے۔ یہاں ایک اہم کھلاڑی امریکہ بھی ہے۔ 2025 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ یہ ایگزٹ اونلی پلان دراصل اسی ڈیل آف دی سینچری کا حصہ لگتا ہے جس میں فلسطین کو اقتصادی طور پر خریدنے کی بات کی گئی تھی۔ لیکن شاید امریکہ اور اسرائیل یہ بھول گئے کہ غزہ کے لوگ 2 سال کی بھوک اور پیاس کے بعد بھی اپنی مٹی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ رپورٹس یہ ہیں کہ
کہ رفح بارڈر کھلنے کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں نے وہاں دھرنا دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم مر جائیں گے لیکن یہاں سے نکلیں گے نہیں۔ تو دوستو، بات اب سفارتکاری سے آگے نکل چکی ہے۔ اگلا ہفتہ بہت باری ہے، یا تو اسرائیل دباؤ میں آ کر ایگزٹ اونلی کی شرط ہٹائے گا، یا پھر ہم ایک بہت بڑے انسانی المیے اور شاید ایک نئی علاقائی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ اگر آپ غزہ میں ہوتے اور آپ کے سامنے دو راستے ہوتے، ایک طرف مصر کا محفوظ صحرا اور دوسری طرف غزہ کی آگ، تو آپ کیا چنتے؟ اپنی جان یا اپنی مٹی؟